السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مطیع الرحمان عزیز دلی سے کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے جیسی ویڈیوز سے بہت ساری لوگوں کو جو بے چینیاں ہونے کے بعد لوگوں کو راحت نصیب ہوئی، اسی طرح کی ایک راحت اس آڈیو پیغام کے ذریعہ بھی میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس بات کو ہر کوئی شخص سمجھ لے کہ اپنے بہت سارے سوالات کا جواب انہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ ہر ایک چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب دینا بہت بہت مشکل ہے۔ اپنی سمجھداری انسان جب تک استعمال نہیں کرے گا تب تک ہر چھوٹے بڑے سوال کا جواب دینا حالات کے حساب سے درست نہیں ہے۔ حالات کے حساب سے ہر شخص اپنے سوال کا جواب خود اپنے ذہن و دل میں تلاش کر سکتا ہے۔ کئی سوالوں کے درمیان میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ حیدرآباد ہیرا گروپ صدر دفتر پر، ہیرا گروپ ہیڈ آفس پر ہر کسی کو جانا ہوگا، کیا جانا ہوگا؟ ایسا لوگ پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو حیدرآباد ہیرا گروپ صدر دفتر پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آئی بی جی نمبر لے کر کے یا اپنے متعلقین کے آئی بی جی نمبر لے کر کے، کل کی کچھ ویڈیوز، میری ویڈیوز سے اور کچھ دوسری ویڈیوز سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہر کسی کو وہاں پہنچنا پڑے گا، لہٰذا سفر کی دقتوں اور مشکلات کو جھیلنا پڑے گا، ہندوستان بھر کے تمام لوگوں کو جانا پڑے گا۔ ایسا کوئی بھی سوال نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو جانا ہوگا جو وہاں پر انویسٹر ہے۔ تو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیرا گروپ کے صدر دفتر پر کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جو کہی گئی تھی کہ پچھلے دنوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے کے ہونے سے قبل 100 200 لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی آفس اور دفتر کے سامنے جا کر کے بدتمیزیاں کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کی بڑی ایک تعداد وہاں پر جا کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے کام کو روکنے کو اور متاثر کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس بات کو کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو حیدرآباد صدر دفتر پر آنا ہے، جو کہ حیدرآباد کے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ریاستوں کے ہو سکتے ہیں، تو کسی کو پہلی بات تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پھر بھی آنا پڑتا ہے تو آفس پر وہی شخص آ سکتا ہے جو سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کا سگا ریلیشن میں آتا ہوگا۔ اگر آپ نومینی نہیں ہیں کسی بھی انویسٹر کے تو کوئی سگے ہوں گے، سیم والدیت، یا سمجھ لیجئے کہ کسی کی زوجہ ہے، ان کی بیوی ہے، تو ان کے دونوں کے نام آپس میں جو بھی آئی ڈی ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کا نام ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو۔ کچھ ویڈیوز سے ایسا لوگوں نے سمجھا کہ ہر کسی کو جانا پڑے گا، ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہی کی بات کوئی معاملات آپ کو کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے انویسٹ کیا تھا اور انویسٹ کرنے کے فوراً بعد ہی کچھ معاملات ہو گئے، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل پائی، آپ کو کسی بھی معاملے کی بات چیت کرنا ہوا، تو اس کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس کے ڈائریکٹرز اور اس کے اہلکار جو ہے بہتر سے بہتر پلاننگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی بھی معاملے کو خط و کتابت سے، پوسٹل ایڈریس پر اپنی بات لکھ کر کے، بھیج کر کے، میسج کے ذریعہ، فون کے ذریعہ سے اپنے معاملات کو تسلی بخش ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو وڈرول کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ پہلی بات تو انٹرنیٹ پر جیسے پہلے سہولیات ہوا کرتی تھی اسی طرح کی سہولیات ہوں گے، اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ چلو آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ای میل کے ذریعہ سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معاملات آپ کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے صدر دفتر سے، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے آفس سے کرانا ہے تو آپ بے شک ای میل کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، اسپیڈ پوسٹ کر سکتے ہیں، کوریئر کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو لکھ کر کے، خط و کتابت کر کے۔ تو اس طرح سے آپ اس معاملے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہر کسی کو جانا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے اور وہ اس کا اپنا علاقے میں کوئی اس کا تسلی بخش جواب نہیں مل پا رہا ہے تو خط و کتابت کر کے، پوسٹ کر کے اپنے معاملے کو بہتر انداز میں انجام دلا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا کسی طرح سے دور دور تک
یہ پلاننگ نہیں ہے کہ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچایا جائے یا اس کو پریشان ہوتے دیکھا جائے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آفس کا کوئی شخص بولنا چاہیے, آفس کا کوئی شخص یعنی کہ جیسے کہ آپا ہیں, آپا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ کو بولنا چاہیے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کنڈیشنل بیل آپا کی ہوئی ہے, بہت سارے کنڈیشنز ہیں, بہت سارے انٹرکشنز ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے. آپ لوگ آپا کو فورس کرتے ہیں بولنے کے لیے. یہ کہیں سے کہیں تک سمجھداری کی بات ہرگز نہیں ہے. آپا کو ایک لمبے عرصے تک قید اور محبوس رکھا گیا ہے. ان کی طبیعت سدھرنے تک ان کو جو بھی تکلیف ہوئی ہے اس کو ایک بار معمول پر آنے دینے کے لیے ہم لوگوں کو ان کو بہتر وقت دینا چاہیے, نہ کہ ویڈیوز کے لیے فورس کرنا چاہیے. دوسری بات, اس انٹریکشن اور سپریم کورٹ کے بہت سارے قوانین و ضوابط کے درمیان میں اگر ہم ان کو فورس کرتے ہیں اور بائی چانس کوئی بھی لیگل میٹر تھوڑا سا ادھر کا ادھر ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے تھوڑی سی تکلیف محسوس کی جا سکتی ہے. لہذا آپ لوگ اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے اپنی سمجھداریوں کا استعمال کریں اور یہ ہرگز نہ کریں کہ کمپنی کا کوئی شخص آ کر کے بولے. اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اور وہ قانونی شرائط و ضوابط سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ تکلیف ان کو بھی ہوگی, ہم سب کو بھی ہوگی. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو کوئی بھی اس طرح سے قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہی فورس کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کمپنی میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. بھائی جب آپ کمپنی میں بنے رہنا چاہتے ہیں, کمپنی میں جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے جو کمپلینروں کے پیسے کورٹ میں جمع کرنے کے لیے کہے گئے ہیں اس کو ہو جانے دیجئے. پھر ایک جو لوگ اپنے وڈرول چاہتے ہیں ان کے معاملات کو تھوڑا سا لائن روڈ پر آ جانے دیجئے. پھر ان لوگوں کو جن کو پروفٹ چاہیے اور جن لوگوں کو کمپنی میں بنے رہنا ہے ان کا معاملہ حساب کتاب میں آنا شروع ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے, میری اپنی جانکاری کے مطابق, میری اپنے مطالعے کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فروری کے اندر, جنوری ختم ہونے کو ہے, فروری کے اندر ختم ہونے سے پہلے, فروری ختم ہونے سے پہلے مہینہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ کمپنی میں بنے رہنا چاہتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر خوشخبری آنی شروع ہو جائے گی اور لوگ ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آنے لگے گی. لوگوں کو ایک بڑی تبدیلی محسوس ہونے لگے گی. کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وڈرول والوں کا پہلے ہوگا, کمپلینوں کا پہلے ہوگا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک دن آگے پیچھے, 2 دن آگے پیچھے, اس سے زیادہ کی مطلب وقت لگنے والا نہیں ہے. کمپنی ایک بڑے پیمانے پر 10 8 5 وکیلوں کے ساتھ رائے مشورے اور قانونوں ضوابط کے مطابق غور و فکر کر رہی ہے اور بات چیت جاری ہے انشاءاللہ تعالی, اور ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کو, تمام لوگوں کو راحتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے کورٹ کچہری کا راستہ اختیار کیا ہے وہ لوگ ابھی اپنے معاملے دیکھ لیں گے کہ ان کے معاملے, ان کے پیسے کورٹ میں جمع کرنے کے بعد حل ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنی پلاننگ بنائیں گے جو لوگ کمپلین کیے ہوئے ہیں. دوسری بات, جن لوگوں کو اپنے وڈرول چاہیے, اگر ان کو کسی طرح سے دقت آتی ہے تو وہ خط و کتابت, پوسٹل, انٹرنیٹ اور پوسٹ, اسپیڈ پوسٹ اور کوریئر وغیرہ کے ذریعے سے خط و کتابت اور لیٹر کے ذریعے سے معاملے کو حل کر سکتے ہیں.